خلوص اور نماز میں خشوع و خضوع، یعنی اس زمانے کے صحابہ کرام کے دور، تابعین کے دور میں مسلمانوں کا خلوص کتنا اچھا تھا۔ آج ہمارے پاس خلوص نہیں ہے، کیا ہے؟ فلوس ہے، فلوس۔ پہلے لوگوں کے پاس خلوص ہوتا تھا اور اب فلوس کا مطلب پیسے، دوستی پیسوں کی، رشتہ داری پیسوں کی، دعوتیں پیسوں کی۔ غریب دعوت دیا تو نہیں جاتے، ارے گائے کا گوشت بنا تھا بھائی، جان دو کیا کھاتے بولے۔ امیر دعوت دیا تو سب جاتے، اچھے ایٹم رہتے۔ تو آج کل سارے تعلقات خلوص کی بنیاد پر نہیں ہے، فلوس کی بنیاد پر ہے، جبکہ خلوص باقی رہنے والا ہے اور فلوس ختم ہو جانے والے ہیں۔ حاضرین، حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے خلوص اور نماز میں صحابہ کرام کا خشوع کیسا ہوتا تھا، کیسے نماز پڑھتے تھے، تو فرما رہے ہیں ان کی نمازیں دیکھ کر یہودی ایمان لاتے تھے۔ صحابہ کرام تابعین کی نمازیں دیکھ کر یہودی ایمان لاتے تھے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھنا، اس لیے مسجدیں شہید کر دی جا رہی ہیں۔ مطلب مسجدوں سے، عبادت سے لوگ بیزار نہیں ہیں، ہماری نماز کی حالت سے بیزار ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، آپ غور کیجئے، نماز مغرب میں ہماری مسجدوں میں ہجوم رہتا، 5 6 صفیں ہو جاتی، بعض اوقات مسجدیں پر ہو جاتی، اور فجر کی نماز میں آدھی صف، بہت زیادہ ہوگی تو ایک صف۔ بہت کم ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر 2 3 صفیں فجر کی نماز میں ہوتی ہیں۔ یہ حال ہے۔ تو نماز سے جب ہم غافل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت بتا دی کہ تم نماز سے بیزار، رب نے بتا دیا کہ قوم کو میں تم سے بیزار بنا دوں گا، تو دوسری قوم آج ہم سے بیزار ہو گئی، اس لیے مسجدوں کے سروے، درگاہوں کے سروے، مسجدیں شہید کر دی جا رہی ہیں، پابندیاں لگا دی جا رہی ہیں۔ ایک غیر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کی حالت صرف ہماری ایمان میں کمزوری کی وجہ سے بنی ہے۔ نہ ایمان میں پختگی، نہ اخلاق درست ہیں، نہ رشتہ داریاں پختی ہیں، نہ دل صاف ہے، نہ عبادتوں میں خشوع و خضوع ہے۔ ان کیفیتوں کی وجہ سے یہ حالات بن رہے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں ان کو جو فتوحات حاصل ہوتی تھی، بڑی بڑی طاقتور قوموں پر کامیابیاں ملتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سچے مومن تھے اور پکے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تھے۔ اور آج ہمارے پاس نہ اللہ کی محبت، نہ رسول اللہ کی محبت، نہ ایمان اور اسلام سے ہم کو تعلق۔ ہم تو بس اپنی مرضی پر عمل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اپنی مرضی پہ کیسے عمل کریں۔ اس وجہ سے حاضرین یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ عربی زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے، اعمالکم عمالکم، یعنی تمہارے اعمال تمہارے سردار ہیں۔ سرداروں پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال پہ رونا چاہیے کہ ہم کتنے برے ہیں۔ ہم جائزہ لے سکتے ہیں، ہم کو آئینہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم خود جانتے ہیں ہماری صورت کیسی ہے، دل کیسا ہے۔ ہر آدمی اپنے طور پر جانتا ہے وہ کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے۔ تو ہم اپنے اخلاق کا، کردار کا جائزہ لے کر اگر دین اسلام پر سچائی کے ساتھ عمل کریں گے، پھر وہی دن لوٹ کے آئے گا کہ جو لوگ آج مسجدیں چھین رہی ہیں، وہی لوگ مسجد صاف کر کے دعوت دیں گے کہ آئیے نماز پڑھیے۔ یہ ہوگا بشرطے کہ ہم پہلے سچے مومن تو بنے۔ نفس پرستی ہے، ہوا پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، ایمان پرستی نہیں ہے، خدا پرستی نہیں ہے، دین پرستی نہیں ہے۔ تو دیندار بن کے دیکھیے پھر کتنا کمال ہوگا۔ خیر، اس قسم کے حالات اس زمانے میں اگرچہ کہ کم تھے، لیکن اس کی نصیحت کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جنگ یرموک کے موقع پر ایک سفیر آیا۔ سفیر ہم کو معلوم ہے ایک ملک کا دوسرے مقام پہ کوئی نہ کوئی سفیر ہوتا ہے۔ تو کچھ دیر مسلمانوں کی صحبت میں رہا اور ان کی نماز کا خشوع دیکھا۔ اس کے بعد حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی ان کی نمازوں کا خشوع دیکھ کر، آنے والا سفیر دوسرے بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، مسلمان ہو گیا۔
نماز میں ان کا دل لگانا دیکھ کر، تو وہ نمازیں دیکھ کر غیر مسلمین کا سفیر آیا تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کو لکھ کر حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ اصلاح امت کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے تحریر فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ان حضرات کے خلوص اور نماز کے خشوع و خضوع کا یہ اثر ہوا کہ قاصد خود سمجھ گیا کہ یہ خدا کی سچی عبادت ایسی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت سچی کیسی ہوتی ہے اس کو پتہ چلا، اور اس تھوڑی دیر کی صحبت کی یہ برکت ہوئی، دارین کی سعادت حاصل کر کے فائز المرام ہوا، یعنی ایمان لا کے دو جہاں میں کامیاب ہو گیا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کامیابی پیسے کمانے میں ہے، کامیابی کرسی حاصل کرنے میں ہے، کامیابی 5 منزلہ گھر بنانے میں ہے، کامیابی 4 ویلر خریدنے میں ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت کے یہودیوں کو بھی پتہ چلا کہ کامیابی نماز میں ہے، کامیابی صحابہ کی صحبت میں ہے، کامیابی نماز میں دل لگانے میں ہے۔ فرق کیجئے اس زمانے کے یہودی کتنے سمجھدار تھے، اس زمانے کے مسلمان کتنے ناسمجھ ہیں، کہ وہ حق دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، اور ہم حق قبول کر کے بھی بے ایمانی کی کیفیتیں، بے ایمانی کے اعمال، یہ حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ تو حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حضرات کی نماز کے خشوع و خضوع کو دیکھ کر یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا ان حضرات کے نفوس قدسیہ کا یہ اثر تھا، پاک لوگ تھے صحابہ کرام، ان کی صحبت کا یہ اثر ہوا۔ ہم بھی پاک بنے تو ہماری صحبت کا اثر ہوگا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، اور وہ دور ایسا تھا کہ ان کی صحبت میں رہنے کو تڑپتے تھے۔ کیا فرق ہے ان میں ہم میں؟ وہ کامل ایمان والی شخصیتیں تھیں، اور ہمارا ایمان ہمارے دلوں میں ناقص ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، وہ حقیقت میں مسلمان تھے۔ ہم اللہ کی عبادت دنیا کے لیے کرتے ہیں، وہ دنیا بھی اللہ کے لیے کرتے تھے۔ یہ فرق تھا ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں۔ اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے یہودیوں کو بھی ایمان کی توفیق ملتی تھی۔ نفوس قدسیہ تھے، حضرت شیخ الاسلام فرما رہے، اس کا یہ اثر تھا کہ دشمنوں کی طرف سے قاصد ان کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو صحابہ ہمارے جیسے، ہم صحابہ جیسے، حضور ہمارے جیسے، ہم حضور کے جیسے، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں، ان کی بھی حضرت نصیحت فرماتے ہوئے ان کو بھی فرماتے ہیں کہ ان حضرات کی ہمسری کا کوئی کیا دعویٰ کر سکے؟ اتنے پاک لوگ تھے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر عیسائی یہودی ایمان لاتے تھے، ان بزرگوں کی برابری کا ہم دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ برابری تو نعوذ باللہ بری بات ہے۔ آج کل کے تو ایسے بدبخت ہیں کہ صحابہ کرام پر گالی کس رہے ہیں، تانے کس رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بچیں، ایمان خراب ہو جائے گا، ایمان نکل جائے گا۔ خیر تو حاضرین، شیخ الاسلام نے یہ آپ کی جو نصیحت ہے، اصلاح امت کی خاطر آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے، مقاصد الاسلام جلد 10 صفحہ 192 ہے۔